اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم فرمائے، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے اور عملیات کی دنیا میں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، الرافع، بلند کرنے والا۔ جو شخص ہر ماہ کی 14ویں رات کو، جب اسلامی دنوں کے حساب سے جو 14ویں رات ہوتی ہے، آپ اس وقت، ٹھیک ہے، 14ویں رات کو، رات کے وقت آپ صرف 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے یا اس جو الرافع کا اسم پڑھ کے تو اپنے چہرے مبارک کے اوپر ہاتھ پھیر لیں گے، تو اللہ پاک آپ کو ایسے سے نظارے اپنی روحانی مخلوق کے کروائیں گے اور سب چیزوں سے بڑھ کر کے آپ کو بے نیاز اور مستنفع، ٹھیک ہے، کر دیں گے اور بہت بلند اور بالا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک دفعہ یہ عمل لازمن کر کے دیکھیں، اس سے روحانی قوتیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو انسان کے اندر روحانی قوتوں کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی بچا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے آپ کو اس عمل میں کامیابی ہو، آمین ثم آمین۔ الرافع کی تسبیح کرنے والی پری اور با کمال پری جو انشاءاللہ 14ویں رات کے دن حاضر ہوتی ہے، آپ نے 9 چندی جمعرات کو یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے پرہیز جلالی جنابی اور میرے جو شرائط ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات کو یہ آپ عمل شروع کریں گے حصار کے ساتھ تہجد کے وقت، اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ تہجد کی نماز کے وقت آپ نے تو وہ نفل توبہ کے آپ نے پڑھنے ہیں، اور نفل توبہ کے بعد آپ نے جو ہے 66,000 مرتبہ الرافع کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف لازمن پڑھنا ہے۔ پھر 2 نفل آپ جو اس پری کو آپ نے مطلب کہ پری کے اعمال میں دینے ہیں یا پھر پری کے لیے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ 14ویں کی رات یعنی کہ چاند کی 14 کو یہ پری حاضر ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ کو دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عملیات کی دنیا میں آنے والا آہستہ 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 عملیات کو سمجھنے لگتا ہے اور عملیات میں بہت بلند اور بالا ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس دن پری موکل ہمزاد یا جو حاضرات ہیں وہ حاضر ہونا شروع ہو گئے تو آپ کی دنیا میں بہت بلندی اللہ پاک بہت ہی بلند و بالا آپ کو کر دیں گے۔ اسی کے عمل کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور الرافع کی تسبیح کرنے والی پری سے جو بھی شرائط ہیں آپ ضرور طے کر لیجئے گا، اور اس کو آنے کا طریقہ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گی، ورنہ 66 مرتبہ بس آپ نے الرافع کی تسبیح کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گی۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیں، پریوں کو حاضر کرنا بہت ہی مطلب کہ بلند اور بالا کام ہے، اور تسبیح والی پریوں کو حاضر کرنا، سوچے جس گھر میں تسبیح والی پری حاضر ہوگی تو اس کے گھر کی کیا اللہ پاک اس کے پر رحمت و برکت فرمائیں گے، اس کے گھر کی کیا کنڈیشن ہوگی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پریوں سے غلط بات کرنے کی کبھی بھی غلطی نہ کیجیے گا، ورنہ اس کے جو بھی حقدار ہیں آپ خود ہوں گے۔ ویسے جتنے بھی اللہ پاک کے نام کے عمل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو پری جو ہے 7 دن کے اندر سے حاضر ہو جاتی ہے اگر کسی کی روحانی قوتیں مضبوط ہو، ورنہ 11 دن، اور نہیں تو پھر 21 دن لازمن حاضر ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے کمرے میں روشنی ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور
جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لازماً آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے.
اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت، جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا. بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے. یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے. یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے. ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.